اس سے پہلے جو سورہ ذاریات ہے اس کے اندر ہے کہ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین. یہ جو 5 بستیاں تھیں، ان 5 بستیوں میں ہم نے مسلمانوں کا ایک ہی گھر پایا. اس سے حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ آل سے مراد زیادہ بہتر یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ لیا جائے، اور ان کے گھرانے میں صرف 2 بچیاں مسلمان ہوئی تھیں، بیوی بھی کافرہ تھی. تو کہا فاسر باہلک، اپنے گھر والوں کو لے کر آپ رات کو نکل جائیے، بقطع من اللیل، اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک، بس آپ کی بیوی پیچھے مڑ کر دیکھنے والی ہے، اس لیے کہ وہ ان کا ساتھ دیتی رہی ہے، اس لیے اس پر بھی عذاب اترنے والا ہے. مگر آپ لوگ پیچھے مڑ کر کچھ مت دیکھنا، چیخ کی آواز آئے، جو کچھ بھی ہو تم آگے چلتے رہنا. تو یہ لوگ جو ہیں وہ رات کے حصے میں چل پڑے، یا تو صرف اپنی 2 بچیوں کو اور بیوی کو لے کر نکل پڑے، یا یہ کہ اور دوسرے مومنین بھی تھے. ہو سکتا ہے کہ اور مومنین بھی ہوں اور چند ہی ہوں تو وہ بھی اپنا بچاؤ کرنے کے لیے غریب وغیرہ ہوں تو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں ہی رہتے ہوں، اس لیے کہا کہ ایک ہی گھر ہم نے پایا. بہرحال یہ چند افراد چل پڑے، رات کے حصے میں چل پڑے، اور اس طرح چل پڑے کہ صبح سے پہلے پہلے یہ نکل جاویں. اب یہ چلے گئے اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا سحر کے بعد صبح کے وقت عذاب آیا. اور عذاب آیا تو اس طرح آیا کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالی شانہ کے حکم سے یہ جو 5 شہر تھے بڑے بڑے، یا 4 شہر تھے، زمین کے اس خطے کو اپنے پر سے کرید کر پوری بستی کو ایسے اوپر اٹھایا آسمان اور زمین کے درمیان، اور وہاں سے یوں پلٹ دیا. فجعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے ان شہروں کو، اس بستی کو اوپر تلے کر دیا. اور جب یہ نیچے گرے تو وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، ہم نے اس بستی پر کنکر کے پتھر برسائے، مندود تہ بتہ، ایک دوسرے کے پیچھے، یعنی اتنے پتھر برسے کہ وہ زمین کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر ایسے پائل ہو گئے وہ پتھر. مسومتن عند ربک، اور یہ پتھر جو ہیں ان پر نشان لگے ہوئے تھے تمہارے پروردگار کے دربار میں. بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ پتھر تو خوب برسائے گئے، مگر یہ جو بہت سارے پتھر برسائے گئے ان میں ایک ایک پتھر ایک ایک فرد کے لیے مقرر تھا، اور اس پتھر کے اوپر اس کا نام تھا، اور جس پتھر پر جس کا نام تھا وہ اسے جا کر کے لگا. اور اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وما ہی من الظالمین ببعید، اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ جو ظالم لوگ جو اس وقت آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، تو قوم لوط کی بستیاں یہاں سے کچھ دور نہیں ہے، یہ جا کر کے دیکھیں. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا جو پورا واقعہ ہے اور جو انجام ہوا دونوں فریقوں کا کہ ایک کو ہم نے بچا لیا اور ایک پر عذاب بھیجا، اس میں اہل بصیرت کے لیے، سوجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں. اور یہ جو 5 شہر تھے بڑے بڑے، 5 جو بڑے بڑے شہر تھے وہ اوپر تلے کر دیے گئے اور اوپر سے پتھر بھی برسائے گئے. اور یہ جو بستیاں تھی آج وہاں ایک بہت بڑا لیک ہے، بہت بڑا تالاب، اتنا بڑا تالاب ہے وہ کہ جب آپ اس کے کنارے پر جا کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سی ہے، سمندر ہے، بہت بڑا تالاب، مگر وہ بہنے والی سی نہیں ہے، کوئی اس کا کنارہ نہیں ہے، ایسے تالاب بہت بڑا. اور اسے عربی میں البحر المیت کہتے ہیں اور انگریزی کے اندر ڈیڈ سی کہتے ہیں. اور یہ زمین کا سب سے گہرا حصہ ہے، وہ جگہ سب سے گہری ہے، اور اسے ڈیڈ سی اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی، اس میں مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی، سمندر کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی. یعنی قوم لوط پتہ نہیں دنیا میں کب آئے ہوں گے اور ان پر کب عذاب اترا ہوگا، مگر اس پانی کی کیفیت آج بھی ایسی ہے کہ کوئی بھی چیز
وہاں رہ نہیں سکتی. اور آپ حضرات میں سے سب کو تجربہ ہوا ہوگا کہ اللہ تعالی شانہ نے یہ گرینری میں، سبزہ زار میں اور پانی میں ایک خاص فرحت اور سکون کی تاثیر رکھی ہے. تو اگر موسم اچھا ہو، گرمی کا موسم ہو، اور اگر آپ گرینری کے ماحول میں چلے جائیں اور اس گرینری میں پانی ہو یا صرف پانی ہو تو دماغ کو بہت ٹھنڈک ملتی ہے، سکون ملتا ہے. لیکن میں خود ڈیڈ سی دیکھنے کے لیے گیا تھا، وہاں پر آپ کو کوئی رونق نظر نہیں آتی. میں لیکس پر بھی گیا ہوں، آبشار فالز بھی دیکھے ہیں، سمندر کے کنارے بھی دیکھے ہیں، مختلف ملکوں کا سفر ہوتا ہے، اور بازار وغیرہ کا شوق نہیں، دلچسپی نہیں. تو جب کسی جگہ پر پہلی مرتبہ جاتے ہیں اور وہاں ایسی کوئی قدرتی چیز ہوتی ہے تو وہ ضرور دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. تو میں نے جہاں کہیں آبشار کو دیکھا، لیک کو دیکھا، ریور کو دیکھا، سمندر کو دیکھا تو طبیعت خوش ہو جاتی ہے. لیکن یہ واحد جگہ تھی کہ وہاں وحشت ہی وحشت نظر آئی، وحشت ہی وحشت. اس پانی کے رنگ کو دیکھ کر کے بھی ایسا لگتا ہے جیسے مہندی کا پانی ہے، اور کوئی رونق نہیں، کوئی خوبصورتی نہیں. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرماتے کہ وما ہی من الظالمین ببعید، یہ جو آپ کا انکار کرنے والے لوگ ہیں ان سے یہ کوئی دور نہیں ہے. مدینہ منورہ سے، مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اتنا دور نہیں، اور بیت المقدس سے یہ ڈیڈ سی اتنی دور نہیں ہے. یہ جا کر کے دیکھ لیں کہ انجام کیسا ہوا. تو اللہ تعالی شانہ نے ان کا ذکر فرمایا. کذبت قوم لوط بالنذر، لوط علیہ السلام کی قوم نے ڈرانے والوں کی تکذیب کی. انا ارسلنا علیہم حاسبا، بے شک ہم نے ان پر پتھر برسانے والی آندھی بھیجی. یہ حاسب جو ہے، حاسب اس ہوا کو کہتے ہیں جو بہت تیز ہو اور وہ یوں کر کے اتنی تیز ہو کہ پتھروں کو بھی اٹھائے اور پھر نیچے گرائے. انا ارسلنا علیہم حاسبا، سب پر وہ پتھر برسانے والی ہوا بھیجی اور اوپر سے کنکر برستے رہے. الا آل لوط، سوائے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے، یا تو ان کے خاندان کے مؤمنین یا کہ جتنے بھی لوگ تھے ایمان لانے والے ان سب کو آل کہا. نجیناہم، ان کو ہم نے نجات دی. بسحرن، رات کے آخری حصے میں یہ نکل گئے اس جگہ سے جہاں عذاب آنے والا تھا. نعمتم من عندنا، ہماری طرف سے بطور نعمت کے، ہماری طرف سے بطور مہربانی کی، ہماری طرف سے بطور فضل کے. اس لیے کہ جو لوگ ہماری فرما برداری کرتے ہیں ان پر ہم فضل فرماتے ہیں. کذالک نجزی من شکر، اور یہ ان کی خصوصیت نہیں ہے، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس کو جس نے شکر کیا. شکر کیا، شکر کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے، شکر کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان کفر سے نکل کر اس خالق کی توحید کا قائل ہو جائے جس نے اسے پیدا کیا ہے. یہ سب سے بڑا شکر ہے. اور اگر کوئی خالق کا قائل نہیں ہوتا اور توحید قبول نہیں کرتا، یہ سب سے بڑا کفر ہے، سب سے بڑی ناشکری ہے. یہاں شکر کا معنی، شکر کے اندر ہی ایمان، سب سے پہلے ایمان ہے. اور شکر کا دوسرا جو درجہ ہے، شکر کا دوسرا درجہ وہ یہ ہے کہ جس خالق نے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد جس خالق نے ہمیں یہ بتلایا کہ میں تم سے یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنی زندگی اس طرح گزارو، تو اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا یہ دوسرا مرتبہ ہے شکر کا. اور تیسرا مرتبہ شکر کا جو ہمارے درمیان معروف ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی روحانی اور مادی جسمانی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان سب نعمتوں کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ اللہ تعالی شانہ نے محض اپنے لطف و کرم سے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے بغیر میرے استحقاق کے. میں زبان سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہم لک الحمد ولک الشکر. جو لوگ ایسی زندگی گزارتے ہیں تو اسی طرح ہم ان کو بدلہ دیتے ہیں کہ آفات اور بلاؤں سے ان کی حفاظت فرماتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور کہا کہ ایسے ہی عذاب نہیں آیا، وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، اور تحقیق کے انہیں حضرت لوط علیہ السلام نے ڈرایا ہماری پکڑ سے. فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، مگر جب انہوں نے ڈرایا تو انہوں نے ڈرانے کے سلسلے میں، ڈرانے کے بارے میں یا تنبیہات کے بارے میں
تنبیہات کے بارے میں یا ڈرانے کے بارے میں انہوں نے جھگڑا کیا، اور جھگڑا کیا، تمارو جھگڑا کیا، اور بعض حضرات نے ترجمہ کیا ہے کہ شک کیا، تو دونوں کا ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انہوں نے جب ان کے سامنے یہ ڈرانا آیا کہ دیکھو اگر تم یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، تو انہوں نے شک کیا، اور شک کر کے پھر جھگڑا کیا۔ اور جھگڑے کا معنی یہ کہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام جو بات کہہ رہے تھے اس کے خلاف انہوں نے کہی کہ نہیں 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 ایسا کچھ نہیں ہوگا، تو شک کیا اور جھگڑا کیا۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اور مانا نہیں، اور پھر یہ سلسلہ نافرمانی کا بڑھتا رہا یہاں تک کہ وہ فرشتے حسین نوجوانوں کی شکل میں عذاب لے کر آئے۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اور تحقیق کہ انہوں نے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو پھسلایا ان کے مہمانوں سے۔ اصل میں یہ راود یراود و مراودتن عربی کا جو لفظ ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اپنی ذاتی خواہش پوری کرنے کے لیے کسی کو بہلانا، پھسلانا، دھوکے میں ڈالنا۔ تو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے کسی طرح پھسلانا چاہا کہ بھئی ان کو ہمارے حوالے کر دو، لیکن لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نہیں کیا۔ اور پھر آگے یہاں تک معاملہ ہوا کہ گھر میں گھسنے کی کوشش کی، گھس گئے تو فطمسنا اعینہم، ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی، آنکھیں مٹا دی۔ فذوقوا عذابی ونذر، اور جو فرشتے بھیجے گئے تھے ان فرشتوں نے ہماری طرف سے ان کو یہ کہا کہ تم چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ اب چکھنے کا وقت آ گیا ہے، یہ عذاب کا پہلا مرحلہ آ چکا ہے۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور دائمی عذاب ان کے پاس صبح آیا، صبح آیا، اور بکرتن سویرے، صبح سویرے آیا، بہت جلدی صبح صادق ہوتے ہی آ گیا، اور ان کے پاس صبح سویرے دائمی عذاب آیا۔ اور اس کو دائمی عذاب کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ عذاب آیا، اس عذاب نے ان کو ہلاک کیا، اور عذاب ختم نہیں ہوا۔ جب یہ ہلاک ہو گئے تو برزخ میں پہنچ گئے، اب برزخ کا عذاب چل رہا ہے۔ جب برزخ کا وقت ختم ہوگا تو قیامت کے دن ان کو اٹھایا جائے گا، تو پھر قیامت کے دن کا ہولناک عذاب، اور پھر ان کو جہنم میں ہمیشہ کے لیے ڈالا جائے گا، تو جہنم کا عذاب کہتے ہیں یہ اب دائمی عذاب ہو گیا ان کے لیے۔ اور پھر اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی طرف سے یہ پیغام آیا، فذوقوا عذابی ونذر، سو تم چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، دیکھو کیسے کیسے عبرت کے واقعات بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے تحقیق کے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور یہ جو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ بار بار آ رہا تھا، یہ آخری مرتبہ آ رہا ہے۔ اور اس پر میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مسائل کا استنباط کرنے کے لیے آسان نہیں ہے، قرآن تفسیر کرنے کے لیے آسان نہیں ہے، قرآن مشکل مضامین کو بیان کرنے کے لیے آسان نہیں ہے، اسرار و رموز کو بیان کرنے کے لیے آسان نہیں ہے، قرآن آسان ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ اسی لیے قرآن میں جگہ جگہ پر سینکڑوں مسائل بیان ہوئے ہیں، سینکڑوں مسائل، لیکن کسی بھی جگہ پر مسائل بیان کرنے کے بعد اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ پیغمبروں کے اور ان کی قوموں کے واقعات بیان کرنے کے بعد فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کے واقعات نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور ان واقعات سے نصیحت حاصل کرنا بہت آسان ہے، بس کوئی نصیحت حاصل کرنے والا چاہیے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، راہ روے منزل ہی نہیں۔